قل یا ایھا الناس، آپ فرمائیں اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور روزی ہے عزت کی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف ہرانے کی، اس طرح تصویر حرام ہے جی، تو پھر آپ بھی تو پاسپورٹ میں لگائے ہیں، آپ کے پاس بھی تو نوٹ ہوگا، یہ حدیث کو ہرانے کی کوشش ہے۔ آئی سمجھ؟ شراب حرام ہے جی، تو کتنی حرام ہے کہ کسی کو بے ہوشی نہ ہو جائے، پھر تو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سعوا فی آیاتنا معاجزین۔ اور قوالی کیسے ناجائز ہے، اس میں تو دلوں میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ سعوا فی آیاتنا معاجزین، دین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہیلے حوالوں سے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ، سب لاہور تشریف لائے تھے۔ انجمن حمایت الاسلام کی زیر صدارت جلسہ تھا، یہ مہمان تھے۔ شاہ صاحب ایک مکان میں ٹھہرے تھے، غالباً سید طلحہ کے مکان میں، جو اورینٹل کالج لاہور کے پروفیسر تھے، بہت قابل آدمی۔ تو وہ مشہور زمانہ سالک صاحب آئے تھے، اور سالک صاحب شاہ صاحب آرام کر رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ حضرت سو رہے ہیں، حضرت جاگ رہے تھے۔ تو مولانا شبیر احمد صاحب سے پوچھا کہ یہ سود حرام ہے، کس دلیل سے؟ حضرت نے دلائل دی، ہر قسم کا سود حرام ہے، جی ہاں۔ بینکاری بھی حرام ہے، جی ہاں۔ بینک بند ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ مولانا شبیر احمد نے تقریر کی، پھر کوئی اعتراض، پھر تقریر، پھر اعتراض، پھر تقریر۔ جب بات طویل ہو گئی، مولانا انور شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، سالک صاحب غور سے سن لو، جہاں تک ربا کی حرمت کا تعلق ہے، مولوی شبیر احمد صاحب نے بہت مضبوط دلائل اور فصاحت بلاغت سے آپ کو سمجھایا۔ اس سے آگے جہنم جانا ہے۔ اگر کسی کو جہنم جانے کا شوق ہے تو اپنے پیروں چل کے جائے، ہمیں اپنا پل نہ بنائے۔ سمجھ گئے بات؟ ہم سے کیوں ہاں کرواتے ہیں؟ فرمایا جس کو جہنم جانے کا شوق ہے وہ خود چلے، ہمیں اپنا پل نہ بنا، یہ توقع نہ رکھے، ہم لوگوں کے دوزخ کے پل نہیں بنیں گے۔ تو وہ چیخ کے رو پڑا، شاہ صاحب کے پیروں میں گر گیا، حضرت معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد توبہ ہے۔ حضرت نے فرمایا سود حرام ہے، اور مولانا نے سمجھایا، آپ سمجھ چکے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے، تو اس سے آگے آپ کو دوزخ جانا ہے۔ اگر دوزخ جا رہے تو خود چلے، ہم مولویوں کو کیوں خواہ گناہ میں شامل کرا رہا ہے؟ ہمیں پل نہ بنائے دوزخ جانے کا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف ہرانے کی۔ اور جی پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ قرآن تو کہتے ہیں چہرہ ڈھکو، اجنبیوں کے سامنے مت آؤ، برقع اوڑھو، لمبی چادر لو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی سورۃ نور و احزاب دیکھیں گے، دھوئیں اڑا دیں گے۔ کبھی کہیں گے جی داڑھی کی کیا ضرورت ہے، داڑھی والے بھی تو اچھے نہیں ہوتے۔ یہ عجیب بات ہے، داڑھی تو سنت ہے، داڑھی والا غلط ہو سکتا ہے، داڑھی غلط نہیں ہو سکتی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اب دیکھو اسی مناسبت سے کہ یہ جو باتیں یہ بناتے ہیں شیطان سکھاتا ہے، شیطان سکھاتا ہے۔ اور نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول و نبی الا اذا تمنا، مگر جب پیغمبر نے آرزو کی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، ڈال دیا شیطان نے آپ کی آرزو کے خلاف۔ حضرت کی خواہش تھی کہ مشرکین مسلمان ہو جائے، وہ کہاں چاہتے تھے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورۃ کہف۔ فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ نمل یا شعراء۔ بات سمجھ گئے؟ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول و نبی، جب بھی اس نے آرزو کی، حضرت کی خواہش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھے، لیکن مشرکین نے کہا اترغبوا عن ملت عبد المطلب، اپنے والد کی ملت چھوڑ رہے ہیں۔ القى الشیطان فی امنیتہ،
ڈال دیتا تھا شیطان آپ کی آرزو کے خلاف. خداوند تعالیٰ کے نبی کی خواہش ہوتی تھی لوگوں کی ہدایت، اور شیطان اس خواہش کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرتا تھا، آمادہ کر. سیدھی بات ہے، بالکل درست بات. خواہ مخواہ کی ایک گن بنا دیا کہ جی تمنا کے معنی ہے قرا. جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کرنے لگے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کیا کہ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، یہ بھی کام کر دیں گے. مشرکین نے سب نے سجدہ کیا، باقاعدہ خوش ہو گئے کہ چلو صلح ہو گئی. یہاں تک کہ حبشہ جو پہلا قافلہ گیا تھا وہ واپس آنے لگا. یہ روایات ابن حجر محدث سے کثرت طرق سے متاثر ہو گئے، لیکن امام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ روایات بیان کرتے ہیں بغیر رد کیے بادشاہوں کو سنسار کر لیں. اور امام غزالی فرماتے ہیں اس کو اسلامی ملک سے باہر نکالے جو یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں، کہ وحی کی ساری عمارت منہدم ہو جائے گی. پیغمبر کی تلاوت میں کوئی بانٹ ڈال سکتا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ تمنا بمانے قرا کے لے رہے ہیں؟ تمنا بمانے تمنا کے. حضرت پر آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو انہوں نے کہا لے عیسیٰ دوزخ جائیں گے اور عزیر دوزخ جائیں گے، ملائک دوزخ جائیں گے، جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ پیرانی پیر یہ لوگ دوزخ جائیں گے، ہم ان کا پوجا کرتے ہیں. حالانکہ ماں فرمایا تھا، من نہیں فرمایا. تو آیت آ گئی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا، یہ نہیں، یہ لوگ تو بچے ہوئے، یہ کیوں جائیں گے؟ امتحانی جگہ ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بس ہٹا دیتا اللہ وہ جو ڈالا وہ شیطان نے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر پکی کر دیتا اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ بنا دے اللہ وہ جو ڈالا وہ شیطان نے آزمائش. للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں جن میں بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. وان الظالمین لفی شقاق بعید، بے شک ظالم لوگ دور کے اختلاف میں ہیں. ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ جان لے وہ لوگ جو علم والے ہیں، انہ الحق من ربک، یہ برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے. فیؤمنوا به، ایمان لے آئے. فتخبت له قلوبہم، مان جائے ان کے دل. وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ توفیق دیتا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ شک میں وحی سے. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے قیامت اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے عذاب بانج دن کا، یعنی وہ دن جس کا نتیجہ مشرکین کے حق میں صفر تھا، بانج یعنی یوم البدر. سعید بن جبیر سے روایت ہے اکرمہ سے، بدر مراد ہے. الملک یومئذ للہ، سلطنت اس دن اللہ کی ہوگی. اس وجہ سے حسن بصری و مجاہد نے کہا قیامت مراد ہے. یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان و عمل والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کافر و تکذیب بآیات اللہ ہے، فاولئک لهم عذاب مہین، کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن.